شان اجتماع کی صدارت ممتاز روحانی پیشوا سندھ کے بہت بڑے روحانی اور علمی تاریخی خانوادے کے چشم و چراغ امیر اہل سنت حضرت پیر سائیں میاں عبدالخالق صاحب فرما رہے ہیں، اور ناظم اعلیٰ صاحب میرے برادر عزیز جنہوں نے اس کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔ یہ موقع ملک و ملت کے لیے انتہائی اہم موقع ہے۔ ملت پر، ملک پر ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک شر ہے، ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، اور اس کے اندر ایک مؤثر کردار ہے جس کے ادا کرنے کا آج فیصلہ نہیں کرنا، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کردار ادا کیا جا رہا ہے، قدم آگے بڑھ چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے اندر اتحاد وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، کافی ہو چکا ہے، اور اس کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ یہ بات سنیں بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیے کہ ہمارے ملک کو بیرونی طاقت اور کفر کی عالمی قوت امریکہ ایک عرصے سے ہمارے ملک کی جغرافیائی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے ہر قسم کی مکروہ سازشیں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی کر رہا ہے، جس کی آخری حد اس کے ڈرون حملے ہیں، جن کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ جس صورتحال سے زخم خوردہ ہے۔ ہماری آزادی، ہماری قومی غیرت، اس کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہمارے حکمران خواب غفلت میں ہیں یا بزدلی کا کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کا بھی سوچ کرنی چاہیے۔ ہم مطالبہ کر لیتے ہیں ان سے کہ یہ کیفر کردار تک اس کو پہنچائے۔ یہ غفلت کی، بزدلی کی چادر تان کر ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے۔ ملکی وحدت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے طالبان میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے، اور اس ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کا جو امریکہ کا خواب تھا، صوفی محمد جیسا جاہل، ناہنجار درندہ امریکہ کا ایجنٹ بن کر، امریکہ کا وظیفہ خوار بن کر، ہماری ملت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، اپنی داڑھی کا سہارا لیتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اس ملک کی وحدت کو توڑنے کے لیے ریاست کے اندر ریاست بنانے کا جو تصور تھا امریکی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی سفلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر کوئی نجدی سٹیٹ اس طرح مرز وجود میں آ جائے، وہ اپنی کھیل آخری مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، بصیرت اور دانائی یہ بادام کھانے سے یا کشتوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ لوگوں نے جس وقت پاکستان کے حق میں نعرہ حق بلند کیا تھا تو پوری ملت اہل سنت و جماعت متحد تھی۔ کتنی میٹنگیں ہوئی اس اتحاد کے لیے، کتنا
کتنی منت سماجت ہوئی اس کے لیے. یہ خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہی تھا جس نے برِ صغیر کے سارے مسلمانوں کو سنی کانفرنس کے نام پر اکٹھا کر دیا اور ملک برز وجود میں آ گیا. قصہ نہیں, قصے کہانی کی بات نہیں. پیر عبد الخالق برچونڈی, ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے پاکستان بنایا. شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیلوی نے پاکستان بنایا. پاکستان بنانے والے ابوالاسناد قادری تھے. پاکستان کے قیام کی جنگ لڑنے والے ہمارے اولیاء, ہمارے علماء, اور جو اس وقت سٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باپ دادا پاکستان کی جنگ لڑتے رہے. قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کی جنگ لڑی, اور جتنے لوگ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے وہ سارے کانگریس کے ساتھ تھے. اگر عقل, علم, پڑھنے سے فراست مل جاتی ہوتی تو ان میں بہت سے لوگ پڑھے ہوئے تھے, دعوے دار تھے. علامہ اقبال نے اسی پڑھے لکھے کو بڑے بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچ بولا جبیست سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی. اس کی عقل دانائی اس کے کام نہیں آئی. وہ کانگریس اور گاندھی کی دھوتی میں بندھے رہے, لیکن ہمارے اولیاء, ہمارے بزرگ, ہمارے علماء اہل سنت پاکستان کی جنگ قائد اعظم کے ساتھ ہو کر لڑتے بھی رہے اور اس کو فتح سے ہمکنار کر دیا. آج وہ ساری طاقتیں, لوگوں نے ان کو وقت پر نہیں سمجھا. آج زرداری کو بھی علم ہے, آج نواز شریف بھی یہ بات سمجھ رہا ہے, اگرچہ بولتا نہیں, منہ سے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتا, لیکن اندر سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, یہ اصل میں امریکہ تو امریکہ رہا, یہ بھارت کے بھی ایجنٹ ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں. اسی لیے ہماری مسلح افواج نے ان کے اس روپ کو پہچانا ہے. اسی لیے ہماری تاریخ گواہ ہے, ہم فوجیوں کے حمیتی نہیں ہیں. میرے مرحوم قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی, مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی زندگی بھر اس فوجی حکمران کی مخالفت کرتے رہے جو اسلام آباد پر چڑھائی کر کے جاتا تھا. آج بھی فوجیں اگر اسلام آباد کا رخ کریں, اللہ کے فضل سے ہمارا شمار مزاحمت کرنے والوں میں ہوگا. لیکن آج کی جو مسلح افواج ہیں, یہ کس کے خلاف نبرد آزما ہے؟ یہ ان کے خلاف نبرد آزما ہیں جو پاکستان کی وحدت کو توڑ دینا چاہتے ہیں اور سازش کو آخری مرحلے میں داخل کر چکے ہیں. آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے, جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان بچایا, اسی طرح ہم اس پاکستان کا تحفظ کریں. تحفظ پاکستان پر کسی گروہ کی محترم حضرات, یہ جو ملک کی بقا اور استحکام کی جو جنگ ہے, اس جنگ پر اجارہ داری کسی کی نہیں. جو محب وطن ہے وہ پاکستان بچائے, ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. محب وطن جو بھی ہے, جس کو بھی اس پاکستان